گزشتہ روز کابل میں ایک خونریز دھماکہ ہوا جس میں تقریباً 100 کے قریب بے گناہ افغانی شہید ہوئے اور اتنے ہی زخمی ہوئے۔ یہ جو تقریب تھی یہ عید میلاد کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم پیدائش کے حوالے سے تقریب ہو رہی تھی، جس میں سلسلہ سیفیہ نقش بندیہ جو کہ پیر سیف الرحمن سیفی مرحوم صاحب کے حوالے سے تھا، وہاں پہ یہ ہو رہا تھا۔ جو ہی تلاوت کلام پاک شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ظالموں نے اسی ہی وقت بلاسٹ کر کے بے گناہ لوگوں کو شہید اور زخمی کیا۔ یہ پیر سیف الرحمن سیفی صاحب ہے کون؟ مرحوم آج کل پاکستان کے شہر لاہور میں دفن ہے۔ پیر صاحب جو تھے یہ طریقت کے جو چاروں سلسلے ہیں جس میں نقش بندیہ، قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ اس کے فالوور تھے اور سب کو وہ آگے لے کے جا رہے تھے۔ بڑے پرامن شخصیت تھے۔ بیسیکلی ان کا تعلق جو تھا افغانستان کے صوبہ قندوز سے تھا، وہاں ضلع دشت ارچھی وہاں پہ کوٹ نامی گاؤں سے اس کا تعلق تھا۔ 70 کی دہائی میں یہ ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ کہتے ہیں کہ شروع میں وہ ضلع چرسدہ کے گاؤں شب قدر میں رہائش پذیر ہوئے، وہاں سے پھر راولپنڈی اور اٹک چلے گئے۔ آخر میں اس نے سکونت اختیار کی خیبر ایجنسی کے علاقہ باڑہ سب ڈویژن میں، وہاں پہ سکونت اختیار کی۔ ان کے لاکھوں موریدین تھے، ہزاروں ان کے خلیفہ تھے، بڑے پرامن شخصیت تھے، اسلام کی ترویج کے لیے بڑے اخلاق کی اس کی حوالے سے وہ اخلاقی تربیت کے حوالے سے کام کرتے تھے۔ لیکن جب یہ ملیٹنسی کا سلسلہ شروع ہوا تو 2004 میں یہاں پہ ان کے خلاف ایک مقامی مفتی جو تھے مفتی منیر شاکر، وہ وٹ کڑے ہوئے، ان کے خلاف تحریک شروع کی، لشکر اسلامی نام سے ایک تنظیم بنائی اور حالات بہت زیادہ بگڑ گئے۔ اور مفتی صاحب ایف ایم ریڈیو اسٹیشن پہ ان کے خلاف جو ہے وہ بڑی ایک پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ پھر پیر صاحب تو خود سامنے نہیں آ رہے تھے اور نہ کبھی اس نے اس میں حصہ لیا، لیکن ان کے بعض خلیفہ جو تھے ان نے بھی ایف ایم ریڈیو کھول کے مفتی منیر کا جو ان کے جو مطلب جو کہہ رہے تھے ان کی جواب وہ دے رہے تھے۔ ان کے حجرے پہ ایک حملہ ہوا 2004 کے اینڈ لگ بھگ، تو پھر ان دونوں کو وہاں پہ جرگے نے دونوں کو وہاں سے نکالا۔ پیر صاحب تو لاہور ہجرت کر گئے، شریف آدمی تھے، صلح جو امن پسند آدمی تھے، وہ لاہور میں اس نے سکونت اختیار کی، ساری فیملی وہاں پہ شفٹ ہو گئی۔ لشکر اسلام جو تھا مفتی منیر سے پھر ان کی باغ دوڑ چلی گئی منگل باغ آفریدی کے ہاتھ میں۔ منگل باغ آفریدی وہی شخصیت ہے جن کے خلاف پاکستانی فوج نے کئی ملٹری آپریشنز کیے۔ ان کی وجہ سے باڑہ سب ڈویژن یا باڑہ تحصیل جو ہے لوگ بہت زیادہ مصیبت میں رہے اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نے گھر بار چھوڑ کے اپنے علاقے سے وہ ڈسپلیس بھی ہوئے، ہجرت بھی کی۔ جب وہ ملٹری آپریشن کے بعد منگل باغ وہ چلے گئے افغانستان، صوبہ ننگرہار میں اس وقت وہ ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر داعش کے کنٹرول میں ہے۔ ان کے جتنے پیروکار تھے ان نے داعش یعنی ISIS کو جو ہے وہ جوائن کیا ہے۔ اور یہ جو پیر صاحب کے فالوور پہ کابل میں جو حملہ ہوا ہے یہ اگر داعش نے کیا ہے تو ذرائعوں کا خیال جو لنکس دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس میں بھی منگل باغ کے آدمیوں نے، جو کہ آج کل اس میں کچھ ایسے بھی ہے جو کہ داعش میں بڑے پرومیننٹ پوزیشنز بھی لیے ہوئے ہیں۔ تو بدقسمتی سے وہاں پہ بھی یہ جو مقامی ایک سلسلہ شروع ہوا تھا باڑہ سے، وہ اختتام ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں بدقسمتی سے ہمارے جو افغان بھائی ہے وہاں پہ ان کا سارا نزلہ گرا، اور مفتی نعمان صاحب نے جو تقریب آرگنائز کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم پیدائش یعنی میلاد کے سلسلے میں، وہاں پہ تقریباً 100 گرانے جو ہے مسلمان گرانے بے گناہ لوگ اس میں شہید ہوئے اور اتنے ہی تقریباً جو ہے وہ زخمی ہوئے۔ تو بدقسمتی ہے افغان عوام کی، پاکستانی عوام کی، بلکہ اس ریجن کی۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد افغانستان میں امن لے آئے۔ طالبان کا بھی جتنا ہو سکتا ہے وہاں پہ یہ سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے کیونکہ جو بھی اپنا کوئی بدلہ لینا چاہے، جو بھی اپنی جو دل کی بڑاس نکالنا چاہے، بیچارہ جا کے وہ افغانیوں کو ہی قتل کرتا ہے، بے گناہ افغانیوں کے۔ تو یہی ہماری دعا ہے، اور یہ جو میں چاہ رہا تھا کہ یہ پیر صاحب جو تھے سلسلے نقش بندیہ، سلسلے چشتیہ، سلسلے قادریہ اور سلسلے سہروردیہ سے تعلق رکھتے تھے، بڑے پرامن شخصیت تھے۔ تو یہ جو لڑائی تھی جو منگل باغ یہاں سے لے کے
پھر داعش اور وہاں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ افغانستان میں امن لے آئے، اور سارے افغانوں کو بھی اب بیٹھنا ہوگا کہ کب تک بے گناہ افغان جو ہے دوسروں کے لڑائی کے، دوسروں کے لیے جو پراکسیز کے، ان کا شکار بنتے رہیں گے.